السلام علیکم، میں ہوں مس شمائلہ اور رینجرز پبلک اسکول سیالکوٹ کینٹ کی معلمہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم آپ کو خلاصہ لکھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ تو عزیز طلباء، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ خلاصہ سبق کا 1/3 حصہ ہونا چاہیے، یعنی مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر سبق 3 صفحات پر مشتمل ہے تو اس کا خلاصہ 1 صفحے کا ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر اقتباس سے اپنی رف کاپی پر اہم نکات لکھتے چلے جائیں۔ سبق کے جتنے بھی اقتباسات ہوں گے آپ ان کے اہم نکات لکھتے چلے جائیں، اور جب آپ آخر پر پہنچیں گے تو آپ کے پاس ایک بہترین خاکہ تیار ہوگا، اور اسی خاکے کی مدد سے آپ کو خلاصہ لکھنا ہوگا جو انتہائی جامع ہوگا اور مختصر بھی ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سبق کا تیسرا حصہ خلاصہ ہونا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے باب نمبر 3 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کی رہنمائی کے لیے چند اہم نکات تحریر کیے ہیں جن کی مدد سے آپ ایک بہترین خلاصہ لکھ پائیں گے۔ تو اہم نکات یہ ہیں۔ اس سبق کے آغاز میں فتح مکہ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فتح مکہ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو معاف کرنے کا اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفو درگزر کا بہترین نمونہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل وحشی اور ہندہ کو بھی معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں پر بلکہ بے زبان جانوروں پر بھی بہت مہربان تھے۔ جانوروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ خادم اور غلاموں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ ان اہم نکات کی مدد سے ایک بہترین خلاصہ لکھ پائیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔